اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں علم اصول کی اہمیت کے بارے میں۔ علم اصول کی عملیہ استنباط میں کیا اہمیت ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، کیا اس کی منزلت ہے، یعنی عملیہ استنباط میں علم اصول کی کیا اہمیت ہے۔ تو آج ہم گفتگو کرتے ہیں عملیہ استنباط میں علم اصول کی اہمیت کے بارے میں، یا علم اصول کی اہمیت کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں عملیہ استنباط میں، یعنی عملیہ استنباط میں علم اصول کی کیا اہمیت ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کیا علم اصول کے بغیر عملیہ استنباط ہو سکتا ہے صحیح طریقے سے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ جو آپ نے اب تک پڑھا ہے یا سمجھا ہے یا جانا ہے، اس کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی عملیہ استنباط صحیح ہو سکتا ہے بغیر علم اصول کے، یا عملیہ استنباط کے لیے علم اصول کا ہونا ضروری ہے؟ تو کل ہی آپ نے پڑھا ہے کہ علم اصول منطق الفقہ ہے۔ منطق الفقہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ منطق الفقہ یعنی منطق افکار عامہ کو صحیح کرتی ہے۔ منطق کا کام کیا ہے؟ منطق فکروں کو صحیح کرتی ہے، خطا فی الفکر سے محفوظ رکھتی ہے بشکل عام۔ اور علم اصول کو منطق الفقہ کہا گیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی علم اصول فقیہ کو، مجتہد کو استنباط حکم شرعی میں خطا سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیا؟ علم اصول، یعنی قوانین علم اصول یا قواعد علم اصول فقیہ کو استنباط حکم شرعی میں خطا سے محفوظ رکھتا ہے، اس لیے علم اصول کو منطق الفقہ کہا گیا ہے۔ صحیح؟ کہتے ہیں کہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ علم اصول کی کیا اہمیت ہے استنباط حکم شرعی میں، اس کا کیا مقام ہے۔ وَلَسْنَا بَعْدَ ذَلِكَ بِحَاجَةٍ۔ اب آپ پڑھ چکے، اس بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا اور اس پر باتیں ہو چکی، بحث اور گفتگو ہو چکی۔ تو اس تمام گفتگو اور بحث کے بعد وَلَسْنَا بَعْدَ ذَلِكَ بِحَاجَةٍ، اب ہمیں اس بات کی حاجت نہیں رہی۔ کیا؟ کس بات کی؟ إِلَى التَّأْكِيدِ لَأَهْمِيَّةِ علم اصول، کہ ہم تاکید کریں علم اصول کی اہمیت پر، کیونکہ آپ خود سمجھ چکے علم اصول کو جب منطق الفقہ کہا گیا ہے تو اب خود ہی اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ آپ خود سمجھ جاتے ہیں کہ علم اصول کی اہمیت اور حیثیت اور منزلت کیا ہے۔ وَخُطُورَةُ دَوْرِهِ فِي الاستنباط، اور اس کے یعنی کیا کردار ہے ہمارے عالم استنباط میں، اس کا کیا رول ہوتا ہے استنباط کرتے ہوئے احکام شرعیہ کا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ علم اصول ما دام یقدمو، ما دام یعنی جب تک وہ مقدم کیا جاتا رہے گا، جب تک اسے پیش کیا جاتا رہے گا، جب تک وہ پیش ہوتا رہے گا۔ کس لیے؟ لعملیۃ الاستنباط عناصر المشترکہ، جب تک علم اصول کے عناصر مشترکہ کو عملیہ استنباط کے لیے پیش کیا جاتا رہے گا۔ صحیح؟ وَيَضَعُ لَهَا نِظَامُهَا الْعَامُ، اور وہ اس کے لیے ایک عام نظام بناتا ہے، قائم کرتا جائے علم اصول، یعنی علم اصول استنباط کے لیے ایک نظام عام تیار کرتا ہے، ایک نظام بناتا ہے۔ فَهُوَ عَصَبُ الْحَيَاةِ فِيهَا، پس علم اصول کیا ہے؟ فقہ میں یا عملیہ استنباط میں عصب الحیات ہے، یعنی وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی اس کی اہم ضرورت ہے، اس کے بغیر علم یعنی عملیہ استنباط ممکن نہیں ہے، یعنی وہ ضرورت زندگی ہے، یعنی وہ ضرورت استنباط ہے۔ اگر استنباط
صحیح طریقے سے کرنا ہے تو ہمیں علم اصول کو حاصل کرنا ہوگا. اصل الحیات سمجھ میں ہے؟ یعنی وہ ضرورت زندگی ہے، یعنی اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے. تو گویا استنباط کی زندگی کیا مطلب؟ یعنی اگر عملی استنباط کرنا ہے تو علم اصول کو استعمال کرنا ہوگا، اس کی ضرورت محسوس ہوگی، اس کے بغیر عملی استنباط ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ اہمیت علم اصول فی عملیت الاستنباط. علم اصول کی اہمیت عملیہ استنباط میں. عملیہ استنباط تو سمجھتے ہیں نا، یعنی استنباط حکم شرعی کرنے میں. صحیح، یعنی حکم شرعی کو حاصل کرنے میں، اس کا استنباط یا استخراج کرنے میں علم اصول کی کیا اہمیت ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم ان تمام توجیحات کے بعد، یہ تمام گفتگو کے بعد جو ہم نے اب تک کی ہے، یہاں تک کہ علم اصول کو منطق الفقہ کہا گیا، ان تمام کے باوجود اب ہمیں حاجت نہیں ہے کہ ہم تاکید کریں علم اصول کے بارے میں. لسنا بعد ذلك بحاجت، ہمیں اب یہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سمجھ چکے، اتنا بیان ہو چکا، اتنے طریقے سے بتایا جا چکا اہمیت علم اصول کو کہ علم اصول کی عملی استنباط میں کیا اہمیت ہے، یعنی احکام شرعیہ کے استنباط کرنے میں علم اصول کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کا رول ہے، کیا اس کا کردار ہے. ہم اس پہ کافی گفتگو کر چکے، یہاں تک کہ کہہ دیا گیا کہ علم اصول منطق الفقہ ہے. تو ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں حاجت نہیں ہے کہ تاکید کریں اہمیت علم اصول پر یا اس کے دور کے بارے میں، اس کے دور کے بارے میں ہے، اس کے کردار کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں. کہاں؟ فی عالم الاستنباط، عالم استنباط میں. یعنی اب ہمیں حاجت نہیں ہے کہ ہم تاکید کریں کہ علم اصول کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے عالم استنباط میں، یعنی عملیہ استنباط میں علم اصول کی کیا ضرورت ہے. کیوں نہیں حاجت ہے ہمیں؟ کیونکہ ہم اس بارے میں کافی بیان کر چکے، ہم کافی گفتگو اس بارے میں کر چکے، یہاں تک کہ ہم نے یہ تک پڑھ لیا کہ علم اصول منطق الفقہ ہے. تو جب ہم نے یہاں تک پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ علم اصول منطق الفقہ ہے تو پھر اب کیا رہ جاتا ہے؟ منطق الفقہ کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ علم منطق کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ منطق کا فائدہ کیا ہے کہ وہ خطا فی الفکر سے محفوظ رکھتی ہے. خطا فی الفکر سے محفوظ رکھتی ہے منطق. کس کو؟ تمام لوگوں کو، تمام کے افکار کو. عام ہے وہ اور علم عالی ہے وہ. یعنی منطق کا بذات خود منطق برائے منطق وضع نہیں ہوئی ہے، صحیح، بلکہ کس لیے وضع ہوئی ہے؟ کس لیے اس علم کو ایجاد کیا گیا ہے؟ تاکہ فکر صحیح ہو سکے، کسی بھی مسئلے میں کہیں بھی فکر صحیح ہو سکے بشکل عام. اور علم اصول منطق الفقہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی علم اصول عملیہ استنباط میں خطا سے محفوظ رکھتا ہے. اگر آپ کو عملی استنباط صحیح کرنا ہے، استخراج حکم شرعی اچھے طریقے سے کرنا ہے، صحیح اور مناسب کرنا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم اصول کو حاصل کریں. کیوں کریں؟ تاکہ آپ خطا فی الاستنباط سے بچ سکیں. اگر آپ علم اصول کے بغیر استنباط و استخراج کریں گے تو آپ خطا میں مبتلا ہوں گے، آپ خطا کا ارتکاب کریں گے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ پھر آپ صحیح استنباط حکم شرعی کر سکیں. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ صحیح ہے، ما دام یقدم لعملیۃ الاستنباط عناصرها المشترکہ، جب تک علم اصول کے عناصر مشترکہ کو یعنی پیش کیا جاتا رہے گا عملیہ استنباط کے لیے، جب تک وَيَضَعُ لَهَا نِظَامُهَا الْعَامُ، اور اس کے نظام کو پیش کیا جاتا رہے گا، یا علم اصول عملیہ استنباط کے لیے ایک نظام عام کو قرار دیتا ہے، بناتا ہے. اس کا نظام عام یعنی قوانین، دستور، اس کو یعنی استنباط حکم شرعی کرنے کے طریقے سلیقے سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. فَهُوَ عَصَبُ الْحَيَاةِ، پس یہ یعنی علم اصول کیا ہے؟ عصب الحیات ہے. فیہا یعنی عملی استنباط کے لیے ضروری ہے. عصب الحیات یعنی زندگی کی ضرورت، اساس. اور فیہا فی عملی استنباط، گویا اس طرح کہا جائے کہ علم اصول عملی استنباط کے لیے ضروری ہے.
وبدون علم الاصول یواجہ الشخص فی الفقہ رکاما متناصرا من النصوص والادلہ. اور بغیر علم اصول کے جب انسان علم اصول کو چھوڑ دے یا علم اصول کو نہ لے تو اب یہ انسان اس کے سامنے کیا ہوگا؟ یواجہ، یہ مقابلہ کرے گا، یعنی پائے گا کیا؟ یہ شخص پائے گا فقہ میں رکامن متناصران، بہت سارے انبار، کس چیز کے؟ احادیث کے اور ادلہ کے، دون یستطیع استخدامها والاستفادہ، لیکن یہ ان سے استفادہ نہیں کر سکے گا اور ان کا استعمال نہیں کر سکے گا. پائے گا کیا؟ بہت ساری ادلہ، بہت سارے نصوص، ٹھیک ہے. رکام مانے ڈھیر، انبار، من النصوص والادلہ، بہت ساری حدیثیں، بہت سارے یعنی ادلہ پائے گا، لیکن یہ ان کا استخدام یعنی استعمال، استخدام یعنی استعمال، والاستفادہ یعنی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. من الادلہ والنصوص، ان ادلہ والنصوص سے. فی الاستنباط، کیوں نہیں اٹھا پائے گا بھائی فائدہ استنباط میں؟ ہاں، کیونکہ یہ علم اصول کو نہیں جانتا، اس نے علم اصول نہیں پڑھا ہے، اور جب علم اصول کو نہیں جانتا تو دلیلیں ہوتی نہیں، اسے کیا پتہ کیا ہے، کس چیز کو کہاں استعمال کرنا ہے، کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، کس چیز سے کہاں فائدہ اٹھانا ہے، اسے کیا معلوم؟ کون اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ ان دلیلوں سے، نصوص سے، کہ جو علم اصول جانتا ہے، جو علم اصول پر یعنی جو علم اصول پر مہارت رکھتا ہے، علم اصول میں مہارت رکھتا ہے، وہی ان ادلہ اور نصوص سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ورنہ وہ جو انسان علم اصول نہیں جانتا، اس کے سامنے دلیلوں کا اور نصوص کا انبار لگا ہوا ہے، مگر وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. کیونکہ علم اصول کے لیے، کیونکہ استنباط حکم شرعی کے لیے، ادلہ اور نصوص کو سمجھنے اور استعمال اور استخدام کے لیے علم اصول کا ہونا، جاننا ضروری ہے. اور یہ انسان علم اصول کو جانتا ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ انسان یواجہ ادوات النجارہ، جیسے کہ ایک انسان کے سامنے آ جائیں، رکھ دیے جائیں، پیش ہوں ادوات النجارہ، مکان چننے کے بڑھئی کے سامان، ہاں، کہ بیڈ بنانے کا سامان، صوفے بنانے کا سامان، چارپائی بنانے کا سامان، کرسی میز بنانے کا سامان. اب اسے کیا پتا کون سی چیز کہاں استعمال ہوگی، کس کا کہاں استعمال کرنا ہے، کس چیز کو کہاں سے لانا ہے، کس چیز سے کہاں فائدہ اٹھانا ہے. ہاں، وہ جو ہے مثلا آری کی جگہ مثلا وہ اپنی کلہاڑی کا استعمال کر دے گا، آری کی جگہ کلہاڑی کا استعمال کرے گا. صحیح ہے، مثلا تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کون سی چیز کا استعمال، آری سے کیا ہوتا ہے. تو مثلا جو ہے وہ، اور جو مثلا گھسنے والے آلے ہوتے ہیں، مثلا رندہ جسے ہم بولتے ہیں اردو میں، اس کا مثلا جو ہے وہ کیا فائدہ ہے، یہ کس کام آتا ہے. اب یہ بجائے اس سے کہ آری سے کاٹے، رندے سے کاٹنا شروع کر دے گا، مثلا اسے پتہ ہی نہیں کیوں کہ. لیکن جو انسان جانتا ہے، جو انسان اس فن کو جانتا ہے، نجارہ کو جانتا ہے، بڑھئی کا کام جانتا ہے، بیڈ بنانے والا کام کرتا ہے، صوفے بناتا ہے، میز کرسی تیار کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کہاں آری استعمال ہوگی، کہاں رندہ استعمال، رندہ سمجھتے ہو جسے برابر کیا ہے، کہاں جو ہے رندہ استعمال ہوگا. تو وہ آدمی جانتا ہے، وہ انسان زیادہ بہتر جانتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ انسان جسے پتہ ہی نہیں ہے، اسے بڑھئی کے دکان جو ہے وہ معمل میں، یعنی جہاں کام ہوتا ہے وہاں لے جا کے بٹھا دو. اب وہ جو ہے وہ یہاں رندہ رکھا ہوا ہے، یہاں آری رکھی ہوئی ہے، یہاں نہ جانے کیا کیا. آپ زیادہ جانتے ہیں، جو اس کام کرتے ہیں وہ بہتر جانتا ہے. صحیح ہے، تو اب اسے پتہ نہیں ہے. اب اگر اسے پتہ نہیں ہے تو وہ آری کی جگہ رندہ استعمال کرنا کی کوشش کرے گا، اور رندے کی جگہ آری استعمال کرنے کی کوشش کرے گا. نتیجہ یہ نکلا کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. یا تو وہ اوزار ہی ٹوٹ جائیں گے، یا یہ خود ہی کٹ پٹ کے بیٹھ جائے گا. ارے خود بھی وہ اپنے ہاتھ پیر نہیں کاٹ سکتا ہے اس سے، کیونکہ جو چیز جہاں استعمال ہونی ہے وہاں استعمال نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ کام بھی نہیں کر پائے گا اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. نتیجے میں کام بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ جس کو جہاں استعمال کرنا تھا وہ نہیں کر پا رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کوئی انسان بغیر علم اصول کے
بغیر علم اصول کو جانے سیکھے پڑھے استنباط حکم شرعی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ استنباط حکم شرعی صحیح نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کے سامنے نصوص اور ادلہ کا انبار ہوگا اور اسے یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کون سی دلیل کہاں استعمال کرنی ہے، کس نص سے کہاں فائدہ اٹھانا ہے، کس دلیل سے ہمیں کہاں فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کے سامنے کسی یعنی نجارہ کے جو سامان ہوتے ہیں، جو ادوات ہوتے ہیں جن سے وہ کام کرتے ہیں، وہ ڈال دے اور وہ ان چیزوں کو نہ جانتا ہو۔ یواج ادوات النجارہ ویعطى منشارا وفاسا، اور اسے مثلا آری دے دی جائے اور اسے دوسری چیزیں دے دی جائے جو اس میں استعمال ہوتی ہیں، وما الیہما من ادوات، اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں دون ان یملک افکارا عامہ من امرۃ النجارہ، جبکہ وہ شخص نہ جانتا ہو، اس کے پاس افکار نہ ہوں کس بارے میں، عملیہ نجارہ کے بارے میں، وطریقۃ استخدام تلک الادوات، اور وہ ان سامان سے، ان چیزوں سے، ان یعنی آلات سے یعنی استفادے کا طریقہ نہ جانتا ہو کہ کون سی چیز ہمیں کہاں استعمال کرنی ہے، کس چیز سے ہمیں کہاں فائدہ اٹھانا ہے، وہ اس کو نہ جانتا ہو، تو نتیجہ وہ اس کو حاصل کر پائے گا، کچھ کر پائے گا لیڈر صاحب اس سے، وہ اس سے فائدہ ہوگا منشار کا یا فاس کا؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جی، جیسے کسی انسان کو نجارہ کے سامان دے دیے جائیں، مثلا اسے دے دیں آری اور بسلہ، وما الیہما، اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں، اور یعنی ادوات میں سے، ادوات نجارہ میں سے، لیکن وہ اس کے بارے میں نہ جانتا ہو، عملی نجارہ کو نہ جانتا ہو، اس کو استعمال کا طریقہ نہ جانتا ہو، تو ان سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جب وَكَمَا أَنَّ الْعَنَاصِرَ الْمُشْتَرَكَةَ ضروریۃ لِعَمَلِيَّةِ الْاِسْتِنباط، اور اسی طریقے سے عناصر مشترکہ ضروری ہیں عملی استنباط کے لیے۔ فَكَذَلِكَ الْعَنَاصِرُ الْخَاصَّةُ الَّتِي تَخْتَلِفُ مِنْ مَسْأَلَةٍ إِلَىٰ أُخْرَىٰ، اور جس طریقے سے عناصر مشترکہ ضروری ہیں عملی استنباط کے لیے، اسی طریقے سے عناصر خاصہ کی بھی ضرورت ہے عملی استنباط کے لیے۔ عناصر خاصہ کون سے ہوتے ہیں؟ التی تختلف من مسئلہ الی اخری، جو ایک مسئلے میں کچھ ہوتے ہیں اور دوسرے مسئلے میں کچھ اور ہوتے ہیں، یعنی ایک مسئلے میں الگ اور دوسرے مسئلے میں الگ، جبکہ عناصر مشترکہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ مختلف ابواب اور متعدد ابواب میں ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہ عناصر خاصہ جو الگ الگ مسئلوں میں الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، کب مفردات الآیات والروایات المتناصرہ، جیسے کہ مفردات آیات، سمجھ رہے ہیں نا، والروایات کا مفردات الآیات والروایات، جیسے آیات کے مفردات، جیسے کلمہ سعید، والروایات، اس طرح روایات کے مفردات، جیسے زرارہ کی روایت مثلا کسی مسئلے میں، یا روایات کے مفردات خود مثلا الفاظ، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، المتناصرہ یعنی جو پائے جاتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں، فَإِنَّهَا الْجُزُ الضَّرُورِي الْآخَرُ فِيهَا، بس وہ سب کے سب کیا ہیں، یعنی فَإِنَّهَا یعنی عناصر خاصہ، بس یہ سب کے سب ضروری ہیں، میں ضرور آخر یعنی ان کی بھی ضرورت ہے، جیسے عناصر مشترکہ کی ضرورت ہے عملی استنباط میں، اسی طریقے سے عناصر خاصہ کی بھی ضرورت ہے فیہا فی عملیۃ الاستنباط الحکم الشرعی، فلا یکفی مجرد الاطلاع علی عناصر مشترکہ، بس عملی استنباط حکم شرعی میں صرف اور صرف کافی نہیں ہے مطلع ہونا عناصر مشترکہ پر، یعنی عناصر مشترکہ کو جان لینا صرف اور صرف کافی نہیں ہے، التی مسئلہ علم الاصول، جو علم اصول میں پیش کیے جاتے ہیں، یا جو علم اصول ہیں عناصر مشترکہ، صحیح، بلکہ ضروری ہے کہ آپ عناصر خاصہ کو بھی جانیں اور ان کا استعمال کریں جہاں اس کی ضرورت ہے، یعنی عناصر مشترکہ کو ہی جاننا کافی نہیں ہے۔ وَمَنْ يُحَاوِلُ الْاِسْتِنْبَاطَ عَلَى أَسَاسِ الْاطِّلَاعِ الْأُصُولِيِّ فَحَسْبُ نَظِيرُ مَنْ يَمْلِكُ مَعْلُومَاتٍ نَظَرِيَّةٍ عَامَّةٍ مِنْ عَمَلِيَّةِ النَّجَارَةِ، پس اگر کوئی شخص کوشش کرے عمل استنباط حکم شرعی میں علی اساس الاطلاع الاصولی فقط، یعنی جو ہے وہ اطلاع اصولی کے اعتبار سے بس اور بس صرف اور صرف، جیسے
من یملک معلومات نظریہ عامہ من النجارہ، جیسے کہ کوئی انسان صرف رکھتا ہو نظریات عامہ، نظریہ عامہ عملیہ نظارہ کے بارے میں، یعنی وہ عام نظریہ اس کے بارے میں، عام چیزوں کے بارے میں جانتا ہو، یعنی نجارہ کے بارے میں عام چیزوں کو جانتا ہو۔ کہہ رہے ہیں ولا یوجد لدیہ فاس، وہ مثلا علم یعنی وہ نجارہ تو جانتا ہے، اس کام کو جانتا ہے، یعنی بیڈ بنانا جانتا ہے، کرسی بنانا جانتا ہے، میز بنانا جانتا ہے، یہ سب چیزیں جانتا ہے، لیکن اس کے پاس فاس نہیں ہے، بسولہ بسلہ نہیں ہے، بسولہ نہیں ہے، یا اس کے پاس جو ہے وہ آری نہیں ہے، وما الیہما من ادوات النجارہ، اور جو اس طرح کی دوسرے سامان ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے اس فن میں، اس کام میں، تو کیا کر لے گا وہ؟ اس سیکھنے سے جاننے سے کچھ بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ اسے کھڑے کس چیز سے انجام دے گا۔ فَكَمَا يَعْجُزُ هَذَا عَنْ صُنْعِ سَرِيرٍ خَشَبِيٍّ، بس یہ جس طریقے سے یہ بڑھے گی، یہ نجارہ کا کام کرنے والا یہ فنکار انسان جس طریقے سے عاجز ہے کس چیز کو بنانے سے، لکڑی کی چارپائی بنانے کو، کہہ رہے ہیں مثلاً كَذَلَكَ يَعْجُزُ الْأُصُولِيُّ عن الاستنباط اذا لم يفحص بدقت العناصر الخاصه المتغيره من مساله الى اخرى، یعنی اگر ایک انسان صرف اور صرف انہوں نے کیا کہا کہ عناصر مشترکہ کے ساتھ ساتھ عناصر عامہ کا بھی جاننا، عناصر خاصہ کا بھی جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک انسان کہ جو نجارہ کو بشکل عام جانتا ہے، یعنی یہ انسان جانتا ہے کہ کرسی بنانا، بیڈ بنانا، صوفہ بنانا، چارپائی بنانا، میز بنانا جانتا ہے، لیکن اس کے پاس آری نہ ہو، بسولہ یا بسلہ نہ ہو، تو اگر یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں تو وہ ایک چارپائی نہیں بنا سکتا، وہ بیڈ یا کرسی یا صوفہ نہیں بنا سکتا۔ صحیح ہے وہ جانتا ہے لیکن وہ بنا نہیں سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے استنباط حکم شرعی میں بھی یہی بالکل مثال پیش آتی ہے کہ ایک انسان عناصر مشترکہ کو تو جانتا ہے، عناصر مشترکہ کا علم اس کے پاس ہے، لیکن وہ عناصر خاصہ کو نہیں جانتا، عناصر خاصہ کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے وہاں یہ انسان کے جو عناصر مشترکہ کو جانتا ہے، یہ جو استنباط حکم شرعی کرنا چاہتا ہے، استنباط حکم شرعی کرنے والا انسان اگر صرف اور صرف عناصر مشترکہ کو تو جانے، یہ عناصر خاصہ کو نہ جانے، تو پھر وہ عملی استنباط صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی عاجز ہے عملی استنباط سے، کہ جس طریقے سے نجار جو ہے، نجار چارپائی بنانے سے عاجز ہے، بیڈ بنانے سے عاجز ہے اگر اس کے پاس منشار اور فاس نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ بھی استنباط حکم شرعی سے عاجز ہے، کیونکہ اس کے پاس عناصر عامہ کا تو علم ہے، عناصر مشترکہ کا تو علم ہے، عناصر مشترکہ کو تو جانتا ہے، لیکن عناصر خاصہ کو نہیں جانتا۔ كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة، اسی طریقے سے عاجز ہے اصولی بھی استنباط کرنے سے، استنباط حکم شرعی کرنے سے، اذا لم يفحص، جب وہ فحص نہ کرے، چھان بین نہ کرے، دقت کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، عناصر خاصہ میں المتغیرہ کہ جو بدلتے رہتے ہیں، من مسئلہ الی اخرى کہ جو بدلتے رہتے ہیں، ایک مسئلے میں کچھ ہیں اور دوسرے مسئلے میں دوسرے عناصر ہوتے ہیں۔ فالعناصر المشترکہ والعناصر الخاصہ قطبان مندمجان، پس عناصر مشترکہ، عناصر مشترکہ و عناصر خاصہ اور عناصر خاصہ یہ دونوں کیا ہیں؟ مندمج ہیں۔ قطبان مندمجان ہے، دو قطب مندمج ہیں، دو قطب ہیں جو مندمج ہوتے ہیں عملیہ استنباط میں۔ ولا غنا للعملیت عنہما معان، اور عملیہ استنباط میں ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، یعنی آپ عملیہ استنباط میں دونوں کے محتاج ہیں، سمجھ رہے؟ یعنی آپ عملی استنباط حکم شرعی میں جس طریقے سے عناصر
مشترکہ کے محتاج ہیں، اسی طریقے سے عملیہ استنباط حکم شرعی میں عناصر خاصہ کے محتاج ہیں۔ ان دونوں سے آپ مستغنی نہیں ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی مستغنی نہیں ہے۔ یعنی آپ کو عملیہ استنباط حکم شرعی کرنا ہے، استخراج حکم شرعی کرنا ہے، تو آپ کے لیے لازم و ضروری ہے کہ آپ عناصر مشترکہ کو بھی جانیے اور عناصر خاصہ کو بھی جانیے۔ عناصر مشترکہ کہ جو مختلف ابواب میں استعمال ہوتے ہیں، جو مختلف ابواب میں جن کا استعمال اور استخدام کیا جاتا ہے، اور عناصر خاصہ کہ جو ہر باب میں یا ہر شے میں، ہر مسئلے میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس مسئلے میں الگ ہے فتیمموا صعیدا طیبا میں مسئلہ لغوی کا مسئلہ، لغت کا مسئلہ ایک خاص مسئلے میں ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ زرارہ کی روایت کو دیکھیں مثلا، یا علی بن مہزیار کی روایت کو دیکھیں، یا ابن شعیب کی روایت کو دیکھیں، یا یعقوب بن شعیب کی روایت کو دیکھیں، تو ان سب کا ہر مسئلے میں الگ پایا جاتا ہے۔ یہ عنصر خاص ہے، انہیں عناصر خاصہ کہا جاتا ہے۔ علی بن مہزیار کی روایت کسی ایک مسئلے کے لیے، یا یعقوب بن شعیب کی روایت کسی ایک مسئلے کے لیے، یا زرارہ بن عیون رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت کسی ایک مسئلے کے لیے، یا کلبہ سعید مثلا، تو یہ سب ہر ایک مسئلے سے خاص ہیں۔ لیکن عناصر مشترکہ مثلا عناصر مشترکہ مثلا ثقہ کی روایت، خبر ثقہ حجت ہے، چاہے باب زکوٰۃ ہو، چاہے باب صوم ہو، چاہے باب صلاۃ ہو، چاہے باب وضو ہو، چاہے باب تیمم ہو، کوئی بھی باب ہو، خبر ثقہ حجت ہے۔ یا ظہور حجت ہے، تو چاہے کسی باب میں بھی ہو، ظہور حجت ہے تو حجت ہے، ہر باب میں وہ استعمال ہوگا، اس کا استعمال کیا جائے گا۔ نتیجۃ القول، جس طریقے یعنی اگر کوئی انسان عناصر مشترکہ کو جانتا ہے لیکن عناصر عامہ کو، عناصر خاصہ کو نہیں جانتا، کس چیز میں؟ استنباط حکم شرعی کرنے کے لیے، تو بس وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک انسان نجارہ کا کام جانتا ہو، بیڈ، صوفہ، میز، کرسی، چارپائی بنانا جانتا ہو، لیکن اس کے پاس آری اور بسولہ یا بسلہ نہ ہو، تو وہ ایک چارپائی نہیں بنا سکتا، کرسی نہیں بنا سکتا، میز نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کے پاس علم تو ہے، اس کو پتہ تو ہے، لیکن وہ آلات نہیں ہیں جن کے ذریعے سے جن کو استعمال کر کے چارپائی سیٹ ہو سکتی ہے، میز کرسی سیٹ ہو سکتی ہے، یا بیڈ کو، صوفے کو بنایا جا سکتا ہے، وہ آلات اس کے پاس نہیں ہیں۔ لہٰذا علم اصول میں یا استنباط حکم شرعی کرنے میں بھی جس طرح عناصر مشترکہ کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے عناصر خاصہ کی بھی ضرورت ہے۔ یہ دو ایسے قطب ہیں جو یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں عملیہ استنباط حکم شرعی میں، ان میں سے کسی ایک سے بھی آپ مستغنی نہیں ہو سکتے عملیہ استنباط حکم شرعی میں۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکتفی علی المقدار، باقی غدا سیجی فی امان اللہ۔